بخاری کا حوالہ دے رہا ہے اور وہ ملتی بھی ہے. میں نے بولا بھلے بھائی وہ یہی حدیث جو اس نے بیان کی یہ بخاری میں موجود ہے اسی جگہ پر موجود ہے. بولا پھر کیوں نہیں مانتے؟ میں نے بولا اس لیے نہیں مانتے اس میں زہر ملا کر. شاید اس صحابی کا مسلک شافعی رہا ہو. اب صحابی کو بھی شافعی اور حنفیہ میں تقسیم کرنے لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جن کی دعاؤں کے صدقے سے ہمارے امام، چار امام جو اس وقت امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ امامت کے درجے پر فائز ہیں. صحابہ سے الگ ہو جائیں گے کوئی امام نہیں رہے گا. اگر یہ چاروں میں سے ایک بھی صحابہ سے بے دخل ہو جائے گا ہم ان کو امام ہی نہیں مانیں گے. صحابی کی امامت پہلے ان کی امامت. شاید اس صحابی کا مسلک کیا رہا؟ شافعی. صحابی کو بھی شافعی مسلک میں بانٹ دیا، کسی کو حنفی بنا دیا، کسی کو مالکی بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے. صحابہ کا مقام اگر دیکھنا ہو تو بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، ترمذی پڑھو. آپ تاریخ کی کتابیں خلافت ملوکیت پڑھ کر برباد کر رہے ہو، اپنے ذہن کو برباد کر رہے ہو. صحابہ کی عدالت اگر دیکھنی ہے حدیث اور قرآن پڑھیے. رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے. اور یہ رضا کی گارنٹی کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے. تو آج 1400 سال کے بعد بڑی پگڑی کالی باندھ کر بیٹھے گا ممبر پر تو پھر کچھ بھی بولنا شروع کرے گا؟ نہیں. حساب لینے والے اسلافوں کے جو ادنا لوگ ہم موجود ہیں. ہم لڑیں گے نہیں، لڑنا نہیں ہے، فساد نہیں، جنگ نہیں، لڑائی نہیں، بلکہ علمی جواب دے دو. علم لیس ہو جاؤ علم سے، کتاب و سنت کا علم سے آراستہ کرو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو. فضائل صحابہ پر ایک کتاب لے آؤ گھر میں، ہر روز ایک صحابی کا واقعہ سناؤ. اپنے بچوں کو سناؤ، اپنی گھر والیوں کو سناؤ، اپنی بہنوں کو، ماں کو سناؤ. تب جا کر صحابہ کی عظمت آپ کو جب ذہن میں آئے گی، سمجھ آئے گی کیا بات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں گورنر تھے، شام کے گورنر تھے، دمشق کے گورنر تھے. امیر المومنین نے خط لکھا، یہ کیا بولتے ہیں، سمندری جہاز بنا لو، سمندری فوج تیار کر دو. 1 سال کے اندر قریباً 1200 جہاز تیار کیے. امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کے اندر قریباً 1200 جہاز بحری فوج کو تیار کر دیا، لیس کر دیا. اور وہ کپڑے بہت اچھے ٹپ ٹاپ لگاتے تھے، روب والے کپڑے لگاتے. کسی وقت ایک آدمی نے پوچھا بھائی آپ تکبر تو نہیں ہے، اس لیے تو نہیں لگا رہے ہو؟ بولا نہیں، میں بارڈر پر ہوں، روب ہونا چاہیے اس لیے لگا رہا ہوں. پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، سنیوں کی پیٹ میں بھی درد ہو جاتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المومنین ہے. آپ کیا سمجھو یہ کسی اور خاندان سے؟ بنو امیہ اور بنو ہاشم، بنو ہاشم دادا سے منسلک کر کے دادا کے ساتھ ان کا نام دیکھ کر بنو ہاشم کہا گیا، اور دادا کا باپ جو تھا پردادا اس کے ساتھ بنو امیہ، اس کا نام امیہ تھا، اس کو ملا دیا. یہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی نسل ہے، ایک ہی خون ہے. مجھے اس لیے تو مکلف نہیں بنایا اللہ رب العالمین. مجھے یہ نہیں پوچھے گا تو نے اس کو کیوں نہیں بولا، اس کو کیوں نہیں بولا، اس کی تنقید کیوں نہیں، اس کی کیوں نہیں کی. تو اپنے آپ کو تو سوچ، تو اپنے ایمان کا ملاحظہ کر، تو ایمان پر ہے بھی کہ نہیں. تو اپنے ایمان کی کھیر منا، کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے صحابہ پر زبان دراز کر کے.
یہ سابقون اولون جو ہیں، یا مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور جو وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی اتباع کی. کن کی؟ سابقون اولون کی اتباع. اسی طرح اسلام کو سمجھا، اسی طرح عمل کیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صحابہ کا مقام اونچا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ 4 خلفاء کا بتاتا ہوں، اسی کے ساتھ ہم اختتام کریں گے. صحابہ کی عظمت کیا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجوری کو جھاڑو دے کر پورا بھر کر لے کر آئے. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، آج میں نے سوچا میں آج ابوبکر سے آگے نکل جاؤں. میں نے اپنی گھر کی پراپرٹی کے 2 حصے کیے، ایک گھر میں چھوڑا، ایک کو دربار نبوت میں لے کر آیا. تو جب ابوبکر سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر کیا لائے ہو؟ بولا سب لے آیا. گھر میں کچھ چھوڑا؟ اللہ کا نام چھوڑا اور اپنے نبی کی محبت کو چھوڑ کر آیا، باقی سب لے کر آیا. عمر کہتے ہیں کہ ارے عمر کس لیے اتنا تڑپتا ہے، تو کبھی ابوبکر سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک واقعے کے اندر کہتے ہیں کہ اگر ابوبکر ایک رات کی عبادت مجھے دے دے، غار ثور کے اندر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو رہے، ایک رات دے تو میں پوری زندگی کی عبادت، پوری عمل اپنے آپ کو حوالے کر دوں. اگر ایسا ہوتا، ایک رات، وہ ایک رات کتنی عظیم تھی. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہیں کوئی پریشان تو نہیں. ایک عورت کو دیکھا، سنا اپنے بچوں کو سہلا رہی ہے، پانی رکھا ہے چولہے پر اور بچوں کے بولتی ہے تیار ہو جائے گا جب تک اس کے بچے سو گئے، بلبلا رہے تھے بھوک سے. امیر المومنین دوڑا، دربار خلافت سے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر اٹھائی اور لا کر کھانا تیار کر کے ان بچوں کو کھلایا، اس کی ماں کو دے دیا. یہ تھا امیر المومنین، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ، 12 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمران. اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھا کر لے جاتا ہے، اس غریب کے گھر میں پہنچاتا ہے. اس لیے وہ رات کو گشت کرتا ہے، کوئی میں دیکھ لوں، میری نظروں سے اوجل کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں. ایک جنگ کے دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جو 100 اونٹ سامان لے کر، سامانوں سے لادے ہوئے جو اللہ کی راہ میں دے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، جس طرح بچہ کھڑا نہیں ہوتا سکول میں، جب استاد کوئی سوال پوچھتا ہے ایک دم کھڑا ہو جائے. جناب عثمان غنی کھڑے ہو گئے. پھر اعلان ہوا دوسری بار 100 کا، پھر عثمان کھڑا ہو گیا. تیسرا اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا. چوتھی بار اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا. پانچویں بار اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا. چھٹی بار اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا. ساتویں بار اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا. 700 اونٹ سامان لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے ایک مقام پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سونا لایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک تاریخی الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں عثمان آج کے بعد چاہے تو عمل کرے یا نہ کرے تو جنتی ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا موقع ہے، بہادری ان کی، جب دشمن کو پکڑا، اب اس کو مارنے والا تھا، اس نے تھوک چلا دی، ٹائم نہیں ہے، وقت چلا گیا، نہیں تو بڑے بڑے واقعات ہیں ذہن میں آ رہے ہیں، تو اس نے تھوک لگائی تو اس نے چھوڑ دیا، اس کے منہ پر تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا کسی نے پوچھا، بولا کیوں چھوڑا؟ بولا ابھی تک تو میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اب میں میرا ذاتی مسئلہ آ گیا، اس نے میرے منہ پر تھوکا، اس لیے میں اب اس کو مار نہیں سکتا ہوں۔ اللہ نے اگر کل مجھ سے پوچھ لیا، اے علی تو نے اپنے ذاتی بدلہ اس سے لے لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تھے مسلمانوں کے حکمران، یہ تھے مسلمانوں کے قائد، یہ تھے صحابہ جنہوں نے اس دین کو محفوظ کیا، ہم تک منتقل کیا، ہم ان سے بے نیاز کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور صحابہ کو اگر دین سے باہر نکال دیا جائے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اسلام سلامت تب ہے جب صحابہ کی عزت اور عصمت سلامت ہے۔ ہمیں کچھ بھی کہو، کوئی بھی ہو، مسلمانوں جتنے بھی فرقے ہو، ہمیں کچھ بھی کہو، گالیاں دو، برا بلا کہو، جو کہنا کہو، وہابی کہو، کچھ بھی کہو، لیکن جب بات صحابہ کی آئے گی ہم چپ نہیں رہیں گے۔ جب بات ابو بکر کی آئے گی ہمارے منہ بند نہیں رہیں گے، جب عمر کی بات آئے گی ہمارے منہ بند نہیں رہے، حضرت امیر المومنین حضرت عثمان کی بات آئے گی ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے گی ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، اہل بیت کی بات آئے گی ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ان کی طرف غلط باتیں منسوب مت کیجیے۔ علی میرا ہے، حسین ہمارا ہے، حسن ہمارا ہے، امام جعفر ہمارا ہے، ہم کہہ رہے ہیں، ممبر سے کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں، اول الاعلان کہہ رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو اہل بیت سے محبت نہیں ان کا ایمان مشکوک ہے، اور جن لوگوں کو باقی صحابہ جمیع الصحابہ سے محبت نہیں ان کا بھی ایمان نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کبھی پاس آئے ہوتے، ہمارا عقیدہ پڑھ لیا ہوتا، سن لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، پھر یہ حالت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد الله فلا مضل له